سورہ قصص آیت 12 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا اور ہم نے روک رکھا علیہ اس سے مرادیا دودھ پلانے والیوں کو من قبل اس سے پہلے فقالت وہ بولی یعنی موسیٰ کی بہن بولی حل ادلکم کیا میں تمہیں بتلاؤں علی اہلی بیتی ایک گھر والے کے متعلق یکفلونہ وہ اس کی پرورش کریں لکم تمہارے لیے وہم اور وہ لہو اس کے لیے ناصحون خیر خواہ۔ اب بچہ آ گیا ان کے پاس، فرعون کے پاس آ گیا بچہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو فیڈ کیسے کیا جائے، دودھ کیسے پلایا جائے، تو ادھر ادھر سے کوششیں کی گئیں، کسی دودھ کو قبول نہ کیا تو وہ پریشان ہوئے کہ اس کا اب کیا کیا جائے۔ تو پھر وہ جو اس کی بہن ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی وہ سارے معاملات و حالات کو ایک ڈسٹنس پر رہ کر دیکھتی رہی۔ اب اس کو موقع مل گیا تھا، وہ آئی، ظاہر ہے وہ اس پریشانی کی حالت میں اگر کوئی آ کے آپ کی پریشانی کا حل بتائے تو آپ پھر زیادہ تحقیق نہیں کرتے، پھر آپ کو اپنی پریشانی کی پڑی ہوتی ہے کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کی خبر نہ دوں، ان کے متعلق نہ بتاؤں جو اس کی پرورش کریں گے، جو اس کو دودھ پلائیں گے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے، یعنی اس کو اپنائیت کے ساتھ قبول بھی کریں گے لکم اور تمہارے لیے، اور یہ سارا کام یہ آپ لوگوں کے لیے کریں گے، وہ اپنے لیے نہیں کریں گے، تمہارے کہنے پر۔ اگر تم لوگ ایسا کہو گے تو پھر میں ان کو لے آتی ہوں اور ان کو بھی تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب یہ دیکھیں کیسے اللہ کی ذات وہ حالات پیدا کر رہی ہیں جس کی طرف انسان اپنی خیر کی طرف یا بھلائی کی طرف یا اس جو اللہ کا پلان ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ بعض پلان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، کچھ ہوتے ہیں جو اپنے پاس رکھتی ہے وہ ذات۔ ستم یہ ہے جو ہمیں اعزاز بخشا گیا، ہم نے اس میں کیا کیا، جو اختیار مجھے دیا گیا اس اختیار میں اس ذات کا وفادار رہا۔ اس ذات کا وفادار ہونا حقیقت میں اپنا وفادار ہونا تھا۔ کیا میں نے وہ درست فیصلہ کیا تو اس کا ذمہ دار بھی پھر مجھے ہونا پڑے گا نا۔ جبکہ آپ کی گائیڈنس کے لیے وہ اہتمام بھی کیا گیا تھا، وہ وے آؤٹ بتایا گیا تھا، آپ کے لیے وہ راستہ دیا گیا تھا کہ اس طرح چلنا ہے، یہ اسٹریٹجی یا یہ حکمت عملی اپنانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر یہ کرنا ہے، فیسلٹی بھی موجود، پھر انسان گڑبڑ کرے گا تو سزا نہیں بنتی۔ کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، حق ہی یہی ہے، یہ کوئی احسان نہیں اللہ پر۔ موسیٰ کی ماں نے جو کام کیا بظاہر دیکھیں یہ کام آج کون سی ماں کرے گی، کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دریا میں بہا دے۔ پیغام ملا، اب ذرا اس پیغام کی اہمیت دیکھیں، پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں کیا آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل فرشتوں کے سردار قرآن لے کر آئے، اور کس پر؟ کائنات کا سردار، انسانیت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر، ان پر قرآن آیا، ان پر اللہ کا پیغام آیا، اور وہ پیغام انہوں نے عمل کر کے ہمیں دکھایا، ہم تک پہنچایا۔ ہم نے اس کی کیا قدر کی ہوئی ہے کوئی اس کی پرواہ؟ اس کو پیٹھ کرو گے خیر نہیں ہے، پھر خیر نہیں ہے، ذلت ہے، اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں تو بربادی وہ ہے جس کا انسان تصور بھی کر نہیں سکتا اس دنیا میں۔ اس کا مطلب ہے پھر ہمیں یقین نہیں ہے نا کہ وہ پیغام ضروری ہے، سچا ہے، غیر ضروری ہے۔ جھٹلا دیا ہم نے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو پریکٹیکلی جھٹلا دیا۔ پریکٹیکلی آپ کو یقین ہو گیا ہو کہ سامنے گڑھا ہے اور کوئی اس کی طرف سیدھا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو نہیں روکتے پھر آپ کا اس گڑھے پر یقین نہیں، اس گڑھے کی تباہی اور بربادی جو اس سے ملنی ہے نا اس پر یقین نہیں ہے آپ کا، یا پھر آپ کو اس سے خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں کر اپنے گھروں میں دیکھیں آپ کو اپنے سگے رشتوں سے کیسی خیر خواہی ہے، سیدھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، سیدھی بدبختی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے، دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، دنیا کے بکھیڑے جان کو آ گئے، کیسی قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھو، یہ ہے سند، یہ ہے گارنٹی، یہ ہے ضمانت۔ لوٹ آؤ قرآن کی طرف، چھوڑ دو سارے فرقے، سارے مسلک، اللہ سے مانگو ہدایت، مانگو اللہ سے ہدایت جو مانگتے ہو ہر رکعت میں، لیکن ہوش نہیں ہوتا، ادھر ہوش نہیں ہے کہ نماز میں کیا کہا، کیسی نمازیں ہماری پتہ ہی نہیں، کی غافل ہیں ہم، دھن سوار ہے دنیا کی، وہ دھن ایسی سوار ہے جو مجھے اس رغبت کی طرف فارغ نہیں ہونے دے رہی، رغبت کی طرف خاک آئیں گے، پھر کیا خیر خواہی کریں گے کسی کی،
کیا بھلا چاہیں گے کسی کا جب اپنا ہوش نہیں ہے؟ نہ ہوش میں آئیں، بس کر دیں آپ، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی بچ گئی ہے۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن ہے جو آپ کا تزکیہ کرے گا، جو آپ کو باطل سے بچائے گا، حق کی طرف لائے گا، جو آپ کی اعلیٰ کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، وہ قرآن ہے۔